آتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ویڈیو سوالات، آڈیو کالز اور SMS شامل سلسلہ کریں گے۔ آئیے ویڈیو سوال سے ہم سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر نماز ظہر کے اندر ہم پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ کوثر پڑھیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اور مزید دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کاروبار کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی گاہک کو بولتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس یہ چینی 60 روپے میں آئی ہوئی ہے، اور اگر وہ چینی جو ہے 59 روپے میں آئی ہوئی ہو تو کیا یہ جھوٹ ہے ہوگا یا سچ ہوگا؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سورتوں کی ترتیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورتوں کی ترتیب چاہے وہ ظہر کی نماز کی بات ہو یا فرضوں کی ہو، سنتوں کی ہو، سنت غیر موقدہ کی ہو، سورتوں کی ترتیب جان بوجھ کر یعنی پلٹ دینا کہ پہلے آگے کی سورت پڑھنا پھر پیچھے والی سورت پڑھنا، اگر جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تو گناہگار ہوں گے، توبہ کرنا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ الٹا قرآن پڑھتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو نہ الٹ دے۔ تو اس لیے الٹا قرآن نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے مخصوص بعض اوراد میں جہاں پر جو روایتیں ہیں اس اعتبار سے ایک الگ ہے، باقی الٹا قرآن پڑھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں بھی اس طرح ممنوع ہے، چاہے وہ غلطی سے پڑھا ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نماز تک کا جہاں تک معاملہ ہے تو نماز اس میں ہو جاتی ہے، چاہے وہ غلطی سے پڑھا ہو چاہے وہ جان بوجھ کے پڑھا ہو، نماز ہو گئی، لیکن جان بوجھ کر پڑھنے کی وجہ سے گناہگار ہوئے جس پر توبہ کرنا ان پر لازم ہے۔ لیکن چونکہ یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، تلاوت کے واجبات میں سے ہے، تو اس لیے نماز ان کی ہو جائے گی، نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہی سجدہ سہو اس سے لازم ہوگا، البتہ جان بوجھ کے اس طرح کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوئے جس پر توبہ ان پر لازم ہوئی۔ باقی رہا جہاں تک دوسرا مسئلہ کہ چینی یا کوئی بھی چیز اس طرح کی آئی 60 روپے کی 70 روپے کی، اور یہ کہا کہ ہمیں آئی تھی کم کی اور بولا زیادہ کر کے اتنے کی آئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں تو یہ پوچھنے والی بات ہی ایک طرح سے نہیں بنتی کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، یعنی تھوڑا سا بھی ہم غور و فکر کریں گے تو یا بلکہ دیکھیں گے توجہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جھوٹ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا کہ چیز جو ہے وہ 59 روپے کی آئی تھی، آپ نے اس کو بولا 60 روپے کی ہے، تو صاف جھوٹ ہے، اور آپ کو شریعت مطہرہ نے اس بات کا مکلف کیا ہی نہیں۔ اصل میں یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب ہم بحث و مباحثے کے اندر پڑھتے ہیں، آپ نے نفع لینا ہے آپ اس سے نفع لیں، جو بھی آپ کا نفع مقرر ہے تو اس اعتبار سے آپ نفع لیں، آپ کو یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے مجھے اتنے کی آئی ہے۔ شریعت مطہرہ نے آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ جھوٹ بولے بغیر نفع لے سکتے ہیں، وہ نفع آپ لے لیجئے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں جواب ملا اس حوالے سے کہ اگر نماز کے اندر صورتوں کی ترتیب چینج ہو تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے اور کیا حکم ہے۔ جی اگلا ویڈیو سوال دیجیے گا۔ فیصل ندیم اتاری اٹلی کے شہر بریشیا سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ وقف کے قبرستان میں بعض لوگ اپنے خاندان کے لیے قبرستان کا ایک حصہ خاص کر لیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرچیز کر لیتے ہیں خاص بالکل خاندان۔ جو وقف کا قبرستان ہے وہاں پرچیز کی تو کوئی صورت ہی نہیں، جب وہ وقف ہے تو پھر وہاں کس چیز کو خریدا بیچا جائے گا؟ وہاں تو مسلمانوں کو دفنانے کے لیے جگہ مقرر ہے کہ جس میں دفنایا جائے گا۔ جہاں تک نا مخصوص کرنے کا معاملہ تو اس کی دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ مخصوص سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کے جو جن کا انتقال ہوا ان کو قبرستان میں ایک ہی جگہ پر مخصوص جگہ پر یعنی ایک ایریے کے اندر دفنا رہے ہیں، ایک جگہ سے مراد ایک ایریے کے اندر دفنا رہے، تو اس میں حرج نہیں، بلکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے حضرت عثمان جو آپ کے عزیز تھے تو ان کی قبر پر آپ نے پتھر لگایا تھا اور فرمایا تھا کہ ہم مفہوم ہے اس کا تاکہ ہم اپنے افراد کو یہاں پر دفنائیں۔ تو اس طرح مسئلہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے قبرستان وسیع ہے، جگہ بہت ساری ہے اس میں،
تو وہاں اپنے خاندان کے افراد ایک مخصوص جگہ پر دفنائے جا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ خرید کے رکھ لیا، تو یہ شرعاً درست نہیں ہوتا کہ وہ زبردستی، اب یہ ہے کہ اس ایریے کے اندر ہمارے خاندان ہی کے افراد دفن ہوں گے، کسی اور کے نہیں ہوں گے، بھلے قبرستان میں جگہ ہی نہ ہو، ہم نے اپنے افراد کو دفنانا ہے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ قبرستان جب وقف ہے تو مسلمانوں کے لیے وقف ہے، تمام کے تمام مسلمان جس کا بھی انتقال ہوگا اس کا اس میں حق بنتا ہے کہ اس کو وہاں پر دفنانے دیا جائے۔ لہذا اگر اس طرح سے روکا گیا کہ وقف کی جگہ میں دوسرے کو کسی کو دفن نہیں ہونے دیا جا رہا، تو یہ ناجائز و حرام ہوا ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ بدی چل کے ناظرین، شعبان کا مبارک مہینہ جلوہ گر ہے، آج 7ویں شب ہے، اور اس مبارک مہینے میں مسلمانوں کی ایک تعداد قبرستان جاتی ہے اپنے عزیز اور اقربا کی قبروں پر ایصال ثواب کے اہتمام کے لیے۔ تو مفتی صاحب سے میں SMS آیا، سوال یہ آیا اس میں کہ کیا 40 سال کی عمر کے بعد عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی 40 سال یا 45 سال، 50 سال، 20 سال کی کوئی قید نہیں ہے۔ عورت کو مطلقاً جو ہے وہ قبرستان جانے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چاہے وہ 40 سال کی ہو، چاہے وہ 20 سال کی ہو، شرعاً عورت کو منع ہے کہ وہ قبرستان نہیں جائے گی۔ ٹھیک جی، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دل میں کفریہ کلمات یعنی کفریہ وسوسے اور گستاخانہ وسوسے آتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو خود ہی کچھ کر لوں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، وسوسے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، ویسے تو اس کے بہت سارے علاج وغیرہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، امیر اہل سنت کا پورا رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج۔ تو جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس رسالے کو بار بار پڑھتا رہے۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں خاص مخصوص صورت، اس طرح کی صورت تو خاص حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ رسالت میں یہ عرض کی کہ ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسی باتیں ہمارے دل کے اندر آتی ہیں کہ زبان جل جانا ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم ادا کریں۔ تو فرمایا کہ ایسا ہی ہے، فرمایا ہاں ایسا ہی، عرض کی کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو فرمایا یہ تو عین ایمان ہے، یعنی شیطان اسی مقام پر آ کے ڈاکہ ڈالتا ہے، اسی مقام پر آتا ہے کہ جہاں ایمان ہوتا ہے۔ یعنی اس کی مثال یہ دی کہ چور وہیں پر آئے گا جہاں پر مال ہو، جہاں پر مال نہ ہو وہاں چور جائے گا نہیں، تو اسی طرح شیطان اسی مقام پر آئے گا کہ جہاں پر ایمان موجود ہو۔ تو اس طرح کے وسوسے جس کو آ رہے ہیں تو یقیناً اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، جب بھی شیطان اس طرح کے وسوسے اس کے دل کے اندر ڈال رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ وسوسوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب وسوسے آئیں تو اس کو ہم نے تکلم نہیں کرنا، نہ اس کا اعتقاد بنانا ہے، نہ اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ سب سے بہتر علاج اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ صحیح، یعنی وسوسہ آئے گا تو آپ اپنی توجہ دوسری طرف لے جائیں۔ اور بہترین بات یہ ہے، اس میں امیر اہل سنت نے بھی تفسیر بغوی کے حوالے سے اپنے رسالے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ذکر اللہ کرنے میں مشغول ہو جائے، زور زور سے اللہ اللہ بولنا شروع کر دے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی شروع کر دے گا تو انشاءاللہ اللہ کے ذکر سے شیطان جو وسوسے دل کے اندر ڈال رہا ہے وہ بھاگ جائے گا۔ بس اپنی توجہ اس کی طرف نہیں لگانا، اس کے جواب کے در پہ نہیں ہونا کہ ایسا کیا کرنا ہے، کیا ہو گیا، اس کا جواب کیا بنے گا، ان چیزوں میں پڑیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ ان چکروں کے اندر نہ پڑیں، فوراً اپنی توجہ سے وہاں سے ہٹائیں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ یہ تمام کے تمام معاملات ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ باقی اس رسالے کو اپنا ایک طرح سے ورد بنا لیں کہ 15 دن 20 دن، ایک مہینے کے اندر اس کو 1-2 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ وسوسے جڑ سے ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ مدی چلے کے ناظرین، اس رسالے کے اندر جہاں عقائد کی باتیں، وہیں وضو سے متعلق، نماز سے متعلق، غسل سے متعلق، یعنی جو ہمارے اعمال ہیں نا، اس حوالے سے کافی موضوعات پر کلام کیا گیا ہے۔ جیسے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وضو جب وہ کرتے ہیں تو شک کا شکار ہو جاتے ہیں کہ منہ صحیح طرح نہیں دھلا، آج ہے تو یعنی اتنا لمبا وضو کرتے ہیں کہ بیچارے کر کر کے تھک جاتے ہیں، وجہ وہی وسوسہ ہوتا ہے۔ تو لہذا اس رسالے کو آپ حاصل کر لیں گے تو یوں انشاءاللہ تعالی اس طرح کے وسوسوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ جی اگلی کال دیجیے۔ یہ معلوم کر رہا تھا کہ اب ہم اگر نفلی روزے رکھیں تو ان کی نیت کر لیں کہ ہم نے جو ہمارے اس طرح خاص روزے ہو گئے ہیں تو وہ ادا ہو جائیں گے۔ اچھا، نفلی روزے کی یعنی اندازہ یہ ہے کہ لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں، نیت کیا کریں؟ نفلی نماز کی بھی پوچھتے ہیں نیت کیا کریں، تو یہ اگر یہ بھی آپ جی، نیت تو دیکھیں نفلی روزے ہی کی ہوگی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہوں
یہ نیت کافی ہے، ٹھیک ہے، یعنی دل کے اندر نیت ہے اس کے کہ میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، کل کا روزہ رکھ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ نفلی ہوگا رمضان کے علاوہ جو رکھ رہے ہیں، یا پھر دوسری صورت ہوتی ہے قضا روزے رکھنے کی، یا پھر جو ہے وہ منت کے روزے ہو گئے، یہ روزے وہ رکھ رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قضا روزے ہمارے ادا ہو جائیں نفل کی جگہ۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نفلی روزوں کی جگہ بہتر یہی ہے کہ قضا روزے ہی رکھے جائیں، کیونکہ وہ آپ کے پر لازم ہے، وہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو نفلی روزوں کی جگہ قضا روزے رکھیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی روزہ ادا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مثال کے طور پر رجب کے مہینے کے اندر یا شعبان کے مہینے کے اندر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور نفلی روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ساتھ میں قضا کی نیت بھی کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو ایک ہی نیت کرنا پڑے گی کہ آپ ایک نیت کریں، اور وہ جو بھی ہو نفل یا قضا دونوں میں سے جو رکھنا چاہیں، اور بہتر یہ ہے، اولا یہ ہے کہ آپ قضا ادا کریں تاکہ جو آپ کے پر فرض ہے، جو چیز لازم ہے آپ کے پر، وہ پہلے آپ کے اوپر سے ادا ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حوالے سے SMS بھی ہمیں، کیونکہ قبرستان کے حوالے سے موضوع بھی بنا ہے اور ظاہر دن بھی اس طرح کے ہیں، تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قبرستان میں جب قبر دفنا دیا جاتا ہے میت کو، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماربل، سنگ مرمر ہم اس میں لگواتے ہیں، آیت وغیرہ لکھوا دیتے ہیں، تو بعض قبریں اوپر ہوتی ہیں، بعض نیچے ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے کیا مطلب کیا جائے، یہ عمل کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، قبروں کو پکا کرنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ ہے اندر سے پکا کرنا، کہ قبر کو اندر سے پکا نہیں کیا جائے گا، بالخصوص آگ سے جو پکی ہوئی چیز اینٹیں وغیرہ ہوتی ہیں، آگ سے بچانے کا حکم ہے کہ اندر سے بالخصوص جہاں میت رکھی ہے اس جگہ کو آگ سے پکی ہوئی اینٹیں وغیرہ جو ہیں اس سے بچایا جائے گا، وہ وہاں پکا نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اگر بالفرض اندر کی جو قبر ہے وہ ایسی ہے کہ بغیر اینٹیں لگائے، بغیر کوئی پختہ چیز لگائے وہ ٹھہرے گی نہیں، تو پھر علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ گیلی مٹی تھوپ دیں، گارا وغیرہ بنا کے تھوپ دیں تاکہ وہ اس کے اوپر لیپ ہو جائے، اور جو میت ہے اس کے لیے آگ کا کوئی حصہ اس میں سے نہ بنے۔ جہاں تک رہا اوپر سے پکا کرنا، تو دیکھیں قبر کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے قبر کی زیارت کے لیے بندہ جائے تو اس کو عبرت حاصل ہو، ٹھیک ہے، یعنی قبر کی زیارت جو رکھی گئی ہے وہ اسی لیے رکھی گئی کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ بندے کو آخرت کی یاد دلاتی ہے، دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو یہ بہاتی ہے۔ تو اب اگر قبر کو اس طرح بنایا جائے گا کہ جس کی وجہ سے رکت نہ رہے اور خوبصورت اس کو ماربلوں سے سجا دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس صورت میں قبر سے آپ عبرت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو عام لوگوں کی قبروں کے بارے میں علماء نے یہی ارشاد فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ کچی ہی رہیں، مٹی ہی کی بنی ہو تاکہ اس سے عبرت حاصل ہو۔ ہاں، اگر کسی نے باہر سے پکا کر دیا قبر کو تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ سائڈوں سے بھی پکا کیا جاتا ہے ہمارے یہاں، اور بعض اوقات اوپر سے بھی اس کو پکا کر دیتے ہیں، تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ جو قبر جو ہونی چاہیے وہ کوہان نما ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر بالفرض پکا کر بھی رہے ہیں تو سائڈوں سے اس کو پکا کر دیں، درمیان میں سے اس کو کچا ہی رہنے دیں تاکہ جو کوہان نما ہونی چاہیے سنت وہ بھی اس کی ادا ہوتی رہے۔ تو کر سکتے ہیں، ماربل وغیرہ لگا سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ یہ نہیں لگانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے تاکہ قبر جو عبرت کی جگہ ہے، محل عبرت ہے، جو محل زینت نہیں ہے، وہ عبرت کی جگہ ہی بنی رہے اور اس سے عبرت حاصل ہو۔ البتہ اولیاء کرام کے مزارات ہیں، صالحین کے جو مزارات ہوتے ہیں، اس کو اس طرح مزین کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عمومی طور پر ان کی قبروں پر جو جانا ہوتا ہے وہ برکات کے حصول کے لیے جانا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ان کی اہمیت کو دل کے اندر اور اجاگر کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرنے کے بعد بھی ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہوا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہاں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عام لوگوں کی قبروں کو یہ کچا ہی رکھا جائے، زیادہ اس کو بلند بھی نہ کیا جائے، ایک بالش اس سے کچھ اونچی ہونی چاہیے، زیادہ اس کو بلند بھی نہ کریں، اتنا ہی رکھیں تاکہ جو سنت ہے اس کی ادائیگی بھی ہوتی رہے اور اس سے عبرت بھی حاصل ہوتی رہے۔ چاروں طرف کل جو لکھتے ہیں، چاروں کل آیات اور پھر آیت الکرسی وغیرہ، اب جانور ہر طرح کی، جی بس اصل یہ ہے کہ دیکھیں لکھنا اگر ویسے دیکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے قبر پہ لکھنے میں، لیکن وہی بات ہے کہ اصل میں قبرستانوں کا کوئی پرسان حال تو ہمارے یہاں پر ہے نہیں، اور جو حالت ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ کس طریقے سے جانور وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، کس طریقے سے جو بچے کھیل کود وہاں کر رہے ہوتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ان چیزوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، بے ادبی ان کی ہوتی ہے، تو اس سے گریز کرنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں نہ لکھی جائیں۔ جی ویڈیو سوال دیجیے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں اگر ہم کوئی بھی قرآنی آیت پڑھ کے پانی میں دم کر کے قبر پہ ڈالیں تو صحیح رہے گا؟
کیا فرماتے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قبر پہ جو پانی ڈالا جاتا ہے، ہمارے جو رواج بنا ہوا ہے، تو یہ جب بھی جائیں گے جاتے ہیں اور ڈول کے ڈول بھر کے قبر پہ ڈالے جاتے ہیں، تو دیکھیں میت کو اس پانی ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے قبر کے اوپر پانی ڈالا تو میت کو کوئی اس کی ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، ایسا نہیں ہے. سنت صرف اس قدر ہے کہ جب پہلی دفعہ دفنایا گیا، دفنانے کے بعد جو مٹی جمانے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے کہ مٹی بکھرے نہ، جمی رہے ایک جگہ، اس وقت پانی ڈالنا یہ سنت ہے. تو ایسی صورتحال میں پانی ڈالا جاتا ہے، نہ یہ کہ ہمارے یہاں جو رواج بنا ہوا ہے اس طریقے سے پانی ڈالنا، یعنی یہ تصوری فضول ہے. صحیح. اور یہ اس کو علماء نے اسراف قرار دیا اس طرح پانی ڈالنے کا. تو اسی طرح یہ پڑا ہوا پانی ڈالنا ٹھیک ہے، قرآن پاک کی برکتیں ہیں، پڑے ہوئے پانی کی برکتیں ہیں، لیکن میت کو اس پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ یہ پانی کسی کو پلا دیں یا آپ پڑھ کے جو ہے وہ میت کو اصحال ثواب کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ میت کو حاصل ہوگا. اب پہلی دفعہ میں جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو اس وقت کل کی مٹی ڈالی جاتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے، وہ ڈالی جا سکتی ہے. اچھا، اگر پودے وغیرہ لگے ہوئے ہوں، ہاں، ان کی نشو و نما کے لیے تاکہ وہ تر و تازہ رہیں گے، اس کے لیے ڈال تسبیح وغیرہ کریں. جی اگلا سوال لیجیے. میں نے پوچھنا تھا کہ اس طرح سے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کیا اور فرمایا کہ بڑا ہو کر یہ فساد کرے گا، تو کیا کسی اور شخص کو بھی یہ اختیار ہے کہ اگر وہ ایسی کوئی بات دیکھے تو اس بچے کو قتل کر دے کسی اور بچے کو؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں تو دیکھیں خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جمہور علماء کے نزدیک نبی تھے. بے شک. یعنی ان کے بارے میں دو طرح کے قول ہیں، بعض نے کہا کہ ولی تھے، بعض نے کہا، اکثر نے کہا کہ نبی تھے. اور نبی ہونے پر دلیل ایک علماء نے یہی دی ہے کہ نبی کو جو وحی کی جاتی ہے وہ قطعی ہوتی ہے. یعنی نبی کو جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی اس میں کسی طرح کا شک و شبہ ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر یقینی وہ چیز ہوا کرتی ہے. تو نبی تھے اور ان کے پر وحی ہوئی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے یہ کیا. ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے. غیر نبی کے اوپر جو چیز دل میں ڈالی جائے وہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتی، اس میں یعنی یقین اس درجے کا ہو ایسا نہیں ہوتا. اگر خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہ ہوتے تو کبھی بھی یہ فعل نہ کرتے. وہ نبی تھے، جب ہی ان کے پر وحی نازل ہوئی تو انہوں نے یہ کام کیا، اسی کو علماء نے دلیل بنایا. تو اب کسی غیر نبی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے دل کے اندر اس طرح کی بات آتی ہے یا وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے تو اس بنیاد پر وہ کام کر گزرے. بلکہ اس سے پہلے کا جو واقعہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہی قرآن پاک میں جس مقام پہ بچے کا واقعہ ہوا، اسی سے پہلے جو ہے وہ کشتی میں بیٹھنے کا واقعہ ہوا کہ آپ نے وہ اس کا تختہ نکال لیا. تو وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کو پتا تھا کہ آگے بادشاہ ہے، وہ بھی وحی کے ذرائع ان کو پتا چلا تھا. ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ ظالم بادشاہ کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا دیں، اس بات کا اختیار ہمیں بھی حاصل نہیں ہے. تو سیدنا خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، ان کے اوپر جو وحی ہوئی اس سے ان کو علم یقینی حاصل ہوا، وہ تو یہ کام کر سکتے تھے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے چاہے کیسی ہی نشانی ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہو. اچھا، اس میں جیسے ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نظام بھی ہے جو عامل وغیرہ ہوتے ہیں، تعویذ وغیرہ جو دیتے ہیں، تو وہ بھی بعض اوقات خاندان کا نام اور اس طرح کی چیزوں کی طرف بھی کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کے مستقبل میں ہو جائے گا یا ایسا ہو جائے گا تو اس پہ یہ کریں. تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس کو قیاس کرتے ہوں کہ یہ ایک نبی نے یا ایک ولی نے بھی ایسا کیا تھا جو آپ نے وضاحت کی. ہاں، ظاہر ہے کہ یہ تو بالکل باطل بات ہے. جی. نہ عامل نبی ہوتے ہیں بلکہ اکثر عامل تو غیر عامل ہی ہوتے ہیں. یعنی وہ عمل والے تو ہوتے ہی نہیں سرے سے، بے عملی ہوتی ہے اور بے راہ روی اور جس طرح کی ان کی معاملات ہوتے ہیں اور جو وہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کی ان کی حرکات سامنے آتی ہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک صالح اور نیک ہونے کی بھی برخلاف ہے. وہ تو بدکار و فجار قسم کے افراد بھی ان میں ہوتے ہیں. تو یہ کہاں سے دلیل اس چیز کو بنا لیں گے؟ اور ہم پر یہ لازم ہے کہ اول تو یہ جائز ہی نہیں، یعنی کسی عامل نے آپ کو اس طرح بتا دیا کسی کا نام تو سیدھی سی بات یہ ہوئی کہ اس نے خود ناجائز کام کیا، حرام کام کیا کہ اس کو شرعاً اس چیز کی اجازت ہی نہیں تھی. تو یہی اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے. اور جہاں تک رہا ہمارا اپنا ذاتی معاملہ، تو ہم پر یہ لازم ہے کہ چونکہ شریعت مطہرہ نے ہم پر یہ لازم کیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی جب اس وقت تک نہیں رکھ سکتے جب تک کہ ہمیں قطعی علم نہ ہو جائے. تو قطعی علم ہمیں حاصل ہو نہیں سکتا، یقینی علم ہمیں حاصل ہو نہیں سکتا. لہذا اگر کسی نے ہمیں اشارتاً بلکہ صراحتاً بھی بتا دیا تو اس صورت میں اجازت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آپ بدگمانی کریں. اور یہاں تو یہ لوگ ایسا کھیل کھیلتے ہیں کہ نام نہیں بتائیں گے، وہ کوئی ایسا اشارہ دے دیں گے
کہ پہلا حرف ہے یا کوئی ایسی بات بتا دیں گے کہ جس کی وجہ سے بیسیوں کے اوپر وہ شک ہو سکتا ہے. صحیح. اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بالفرض اس کا نام فہی سے شروع ہوتا تھا اور اس نے فہی بتا دیا، اور جس کے اوپر شک تھا اس کا نام بھی بیچارے کا یا بیچاری کا اسی سے شروع ہوتا تھا. اب اس کے بارے میں بدگمانیاں، اس کے بارے میں تہمتیں، اس کے غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور دنیا کو بھی ساتھ ساتھ خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کے اوپر اعتقاد رکھا جائے، اور نہ ہی ایسی چیزوں پر اعتماد کرنے کی شرع ہمیں اجازت دیتی ہے. جی ویڈیو سوال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل عموماً بڑی فیملیوں بڑی شادیوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دلہا گھوڑے پہ سوار ہو کر ہاتھ میں تلوار لے کر نہایتی شان کے ساتھ بارات لے کر آتا ہے تاکہ آنے والی زندگی میں اپنی بیوی کے اوپر رعب اور دبدبہ قائم رکھ سکے. شریعت مطہرہ اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ برائے کرم شرعی رہنمائی فرمائیں. ویسے دیکھا تو نہیں ہے سر تلوار، نیا کوئی اسٹائل آیا ہوگا مفتی صاحب. بہرحال اب یہ اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں، گھوڑے پر آنے میں تو مسئلہ نہیں ہے، تلوار اب فی زمانہ اس طرح کوئی نکالتا ہو یہ بھی مشکل ہے. تو روب ڈالنا کوئی شرط بھی نہیں ہے کہ اس طریقے سے روب ڈالا جائے یا اس طرح جو ہے وہ بیوی کو اپنے انڈر میں رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہاری اپنی جانوں سے، یعنی تمہاری جنسوں سے اللہ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، ان کی طرف مائل ہو، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور محبت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، یعنی آپس میں محبتیں رکھی ہیں کہ بیوی بھلے اجنبی خاندان سے تھی لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کہ آپس میں محبت پیدا فرما دیتا ہے. تو شریعت مطہرہ کا مقصد ایک دوسرے کو روب میں لینا نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ کا جو مقصد ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے تاکہ بندہ جو ہے وہ پرسکون زندگی گزارے، اور روب میں لینا کوئی ضروری نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بندے کا شرعی اعتبار سے جو مرد ہے اس کا گھر کے اندر اپنے اہل و عیال کے اوپر ایسا روب ہونا چاہیے کہ وہ خلاف شرع کوئی کام نہ کرے، ان کی دین دنیا آخرت سنوارنے کے لیے ان کے اوپر وہ مقرر رہے، لیکن اس طریقے سے خوف زدہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور ایسی چیزوں سے بہرحال فی زمانہ کوئی خوف زدہ ہوتا بھی نہیں ہے. اگر شیر کے سوا شیر ہوں تو پھر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے ایسا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ کوئی یہ درست طریقہ کار ہے، اور بہرحال دیکھا بھی نہیں کہ اس طرح ہوتا ہو، اور ممکن ہے کہ اس طرح تلوار لے کے کوئی جا رہا ہو تو قانوناً بھی جرم ہو سکتا ہے کہ اس پہ پکڑ دھکڑ بھی ہو، تو پھر تو شرع بھی اس کی اجازت نہیں دے گی کہ اس طرح کوئی کام کیا جائے. ایسے میں سے کچھ شامل کرتے ہیں. زکوٰۃ کے بھی یہ مہینے شروع ہو چکے ہیں، لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو اگر کسی کو قرض دیا اور اس نیت سے دے دیا کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، یا مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو زکوٰۃ، کیا فرماتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، البتہ یہ کہ قرض کہہ کے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک کہ قرض کہہ کے اس کو دے دی زکوٰۃ، تو یہ ٹھیک ہے کہ بھئی یہ قرض ہے، اور قرض میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو دیا گیا اس کو چونکہ وہ مالک ہو جاتا ہے تو اس بنیاد پہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. یہ ضروری ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہونا چاہیے. ٹھیک. لیکن یہ نیت نہیں ہو کہ مل گیا تو ٹھیک، نہیں ملا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، بلکہ اس کو مالک کرنے کی نیت سے زکوٰۃ ادا کر دے. ٹھیک. جی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس طرح کے ایس ایم ایس بھیجتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے اگر محبت رسول ہو تب یہ میسج پڑھیں ورنہ پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر دیں، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ مجھے قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میں اس کلمے کو 10 لوگوں کو سینڈ کروں گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. برائے مدینہ مجھے اس بارے میں آگاہ کریں اور ہماری اصلاح فرمائیں. بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس سے ریلیٹڈ. اصل میں لوگ بھی اس کے ایک تو شوقین ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں میں وسوسوں کے فوراً شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. اگر مثال کے طور پہ وہ یہ لکھ کے بھیج دے کہ آپ کو قسم ہے آپ نے آج رات تک اپنی ساری کی ساری جائیداد میرے نام لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کو یہ کلمے کی قسم ہے، یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، تو کیا آپ لکھ کر دے دیں گے جائیداد ساری اس کے نام پر؟ ہرگز نہیں لکھیں گے. تو یہ بے وقوفانہ باتیں ہیں، اور اس طرح کے ایس ایم ایس کو آگے بڑھانا جائز ہی نہیں ہے
کہ قسم کھا کے اور 10 کو نہیں بڑھایا تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا اور مجھے قسم ہے کہ میں بڑھاؤں گا، اس سے قسم نہیں ہوتی. قسم بندہ جب خود کھائے گا، خود اٹھائے گا، تو اس صورت میں قسم واقع ہوتی ہے. بہرحال اس طرح کے ایس ایم ایس اور اس سے ملتے جلتے بہت سارے ایس ایم ایس جو چلتے رہتے ہیں، ان کو آگے بڑھانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. جی اگلی کال. کسی نے ہم کو انگوٹھی کا نگ دیا اور کہا کہ یہ انگوٹھی آپ بنا کر لے کر آ جائے. ہم نے وہ انگوٹھی کا نگ دیا اور قیمت وغیرہ طے کر کے واپس آ گئے. اب اس کے بعد جس نے ہمیں بنانے کے لیے انگوٹھی کا نگ دیا تھا، نہ اس نے ہم سے پوچھا، نہ ہم کبھی اس کے انگوٹھی کی دکان پر گئے برائے